اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تراکیب نحویہ کورس کی دوسری کلاس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سمجھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل سبق کے اختتام پر ہم نے صیغوں کے متعلق بات کی تھی۔ میں لنک جوڑ دیتا ہوں، پھر ہم نے جو سبق دیا تھا اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ وہ یہ تھا کہ ترکیب سے پہلے تحلیل ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی جملے کو دیکھیں گے تو جملہ مرکب ہوگا، یعنی اس کی ترکیب ہو چکی ہوگی۔ اب جو ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس ترکیب کو پہلے کھولنا ہے۔ ہم نے مثال لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اس کی تحلیل کی، با کو الگ کر دیا، اسم کو الگ کر دیا، لفظ اللہ اسم جلالت کو الگ، الرحمن کو الگ اور الرحیم کو الگ، یہ تحلیل ہوئی تھی۔ اس تحلیل کے تناظر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اب یہ مفردات ہیں تو مفردات کی پہچان ضروری ہوتی ہے۔ لکھنے والے کتابوں میں بہت کچھ لکھتے ہیں، لکھنے والوں نے کتابیں بھری ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بھی اس کو چیک کریں، اس اعتبار سے بھی چیک کریں۔ تو صرف کے حوالے سے چند گزارشات کی تھیں کہ آپ کے سامنے صیغہ آئے تو آپ اسے کیسے پہچانیں گے۔ 15 ابواب اور ان 15 ابواب کی 3 گردانیں، معروف مجہول میں کریں گے تو 6 گردانیں، اور پھر اسم فاعل اور اسم مفعول، یہ کثیر الاستعمال اوزان کہلاتے ہیں کہ جو بار بار یہ وزن استعمال ہوتے ہیں۔ تو عرض کیا تھا کہ ان پر گرفت کر لی جائے، اور اس کے بعد طلبہ کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خیال یہ تھا کہ ہمیں صحیح کی گردانیں آتی ہیں، ہمیں صحیح کے صیغے پتہ چل جاتے ہیں، معللات سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس مسئلے کو قوانین سے ہٹ کر، صرف کی کتابوں کی پیچیدہ ابحاث سے ہٹ کر، ہم نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ اگر یوں کر لیا جائے تو بچے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو پیپر آپ نے دینے ہیں وہ تو صرف کی کتاب سے ہی دینے ہیں۔ آپ جو بھی صرف کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کا پیپر دینا ہے، جو اس میں لکھا ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ جو صرف کے قوانین یاد کر رہے ہیں، وہ قاعدے قانون آپ کو پیپرز کے لیے یاد کرنے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ پیپرز کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کا جو ایک مستقل کام ہے، فہم عبارت، اس کی پہلی بنیاد ترکیب، یہ میں سکھا رہا ہوں کہ آپ کو اپنا صیغہ پہچاننے کے لیے کتنا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے مشق میں اسی تناظر میں چند صیغے دیے تھے، 5 صیغے، اور میں نے کہا تھا اس کو صحیح والے وزن پر واپس پلٹا دیجئے۔ پلٹایا طلبہ نے، بہت سارے طلبہ کا رسپانس آیا اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کو حل کیا۔ اللہ انہیں برکتیں دے، ان کے علم میں اللہ کریم کثیر فیوزات اور برکات پیدا فرمائے۔ صیغہ تھا پہلا یقیمون۔ اچھا، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ میرا سبق اور لیکچر آسان ہوتا ہے، اور 16 لیکچر میں نے دینے ہیں آپ کو، تو بعض طلبہ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا۔ میرے محترم، میں نے 16 کلاسوں میں ترکیب کا ٹھیکہ لیا ہی اس لیے ہے کہ میں نے ساری باتیں وہ آپ کو بتانی ہیں جو آپ کو پتا ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے آپ کو پتا تھا اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو پتا ہے، اور میں نے یہ پتا کروا دینا ہے کہ اب آپ کو پتا ہے۔ امید ہے بات سمجھے ہوں گے۔ جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو پتا ہے،
تو میرے اللہ نے چاہا آپ کی ترکیب اٹکے گی نہیں. تو یہ آسان جو سبق دے رہا ہوں کوشش کیجیے گا بالترتیب اس کو اپنے پاس سیو کرتے جائیں, کتابت میں بھی اور حافظے میں بھی اور استعمال میں بھی. ٹھیک ہے. اب ہماری بات چلی تھی یقیمون. تو جو میرا مدعا تھا وہ تھا یہ ایک وزن ہے یقیمون, صیغہ تھا ہمارا. جی ہمارے سامنے یہ صیغہ آیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس صیغے کو ہم نے صحیح کے وزن پر لے کے جانا ہے. جتنے حرف ہیں وہ حرف سلامت رہیں, اعراب میں کمی بیشی کر لیں, کوئی حرف محذوف ہے تو وہ نکال لیں, لیکن یہ کسی صحیح کے وزن پر چلا جائے. تو یہ جاتا ہے یکرمون کے وزن پر. اکرم یکرمو سے ہی افعال یاد کیا جاتا ہے. یکرمون یعنی یکیمون, یکیمون. ٹھیک ہو گئی. یعنی آپ پہنچے یقیمون سے یقیمون تک. یہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی. اس کے آگے جو کام ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری. آپ صیغے پر پہنچ گئے ہیں, آپ اس کی گردان پہچان چکے ہیں, آپ اس کا باب پہچان چکے ہیں. اس کے آگے میں ہوں, آپ ہوں, کوئی شیخ الحدیث ہو, کوئی علامہ ہو, کوئی فہامہ ہو, اگلا کام ڈکشنری کرتی ہے. ہر ذمہ دار کو یہ ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے کہ یہاں پر اب یہ یقیمون بنا, تو ڈکشنری میں ہم جب کھولیں گے تو ہم یکرمون, کاف را کاف یا میم, کاف یا میم میں بھی دیکھنا ذمہ داری بنے گا, اور کاف واو میم میں بھی دیکھنا ذمہ داری بنے گا, پھر کاف حمزہ میم میں دیکھنا بھی ذمہ داری بنے گا, کیونکہ یہ تینوں حرف ایسے ہیں جو یا سے بدل سکتے ہیں. ترجمے میں جو معنی ہمارا سیٹ بیٹھے گا ہم اس کو بٹھائیں گے. یہ ہر شخص دیکھتا ہے اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واوی ہے, یہ جو واو تھا وہ یا سے بدلا ہوا ہے, اٹ مین میں نے ڈکشنری والا کام کیا ہے. میں نے کوئی بہت پہاڑ نہیں توڑا, چونکہ میں ڈکشنری دیکھ کے آیا ہوں تو میں نے ڈکشنری والا آپ کے سامنے کام کیا ہے. آپ کے لیے یہاں احساس کمتری کی ضرورت نہیں تھی. آپ یہاں تک پہنچے ہیں, اٹ مین آپ منزل تک پہنچ چکے ہیں. دوسرا صیغہ تھا یوقنون. یوقنون یہ بھی اپنی جگہ پر تھا. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس صیغے میں آپ کو واپس پلٹنا ہی نہیں تھا, یہ اپنی جگہ پر ہے. یکرمون افعال باب کا فعل مضارع جمع مذکر. آپ پہنچ چکے صیغے پر, لیکن یہاں بھی آپ کا جو اگلا کام ہے وہ یہ باقی ہے کہ یہ واو یا بھی ہو سکتا ہے, واو بھی ہو سکتا ہے, حمزہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کام کسی سے پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور آپ کو نہیں آتا تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ڈکشنری آپ کے ہاتھ کی ہے, آپ کو یہاں اس مقام پر ڈکشنری ہی دیکھنی پڑے گی. یعنی یہ واو حمزہ بھی ہو سکتا ہے, واو بھی ہو سکتا ہے, اور یا بھی ہو سکتا ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یا تھا تو اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے, میں نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا, مطلب صرف اتنا سا ہے, آپ نے ڈکشنری نہیں دیکھی اور میں نے ڈکشنری دیکھ کے آپ کو کلیئر کیا. تیسرا لفظ تھا ہمارا آمنا. آمنا یہ الف مد آ. ٹھیک ہو گئی. یہاں بھی الف آیا, کل بات کی تھی, اس کو واپس پلٹانا تھا. آپ ہی لے کے آئے, ماشاءاللہ بہت سارے طلباء کا بہت بہتر, بلکہ سب کا ہی صیغے آسان تھے تو ٹھیک تھے, لیکن سمجھانا کیا تھا. آسان اور مشکل کا ایشو نہیں ہوتا, ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں آمنا کیا. یہی بات ہے. یہ جو حمزہ آپ نے نکالا نا, یہ واو بھی ہو سکتا تھا اور یا بھی ہو سکتا تھا. آپ نے جو حمزہ نکالا, یہ صرف اتنا سا فرق پڑا ہے کہ آپ نے جو کتاب پڑھی تھی, ڈکشنری نے کہہ لیں یا کتاب کہہ لیں, اس کتاب نے آپ کا مسئلہ سولو کر دیا تھا کہ یار واو اور یا والا نہیں ہے,
یہ حمزہ ہے یہاں پر، لیکن واو یا ہو سکتے ہیں، ایسا ہی صیغہ آ سکتا ہے اور اس میں واو یا ہو سکتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ پک کر رہے ہوں گے۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طلبہ تعلیلات میں پریشان رہتے ہیں، تعلیل کے بغیر بھی آپ اصل، یہ مقصد جو صرف ہے نا وہ اتنا ہی ہے، آپ اصل پہ پہنچیں گے اور اصل کے بعد اللہ آپ پہ رحم کرے آپ نے ڈکشنری دیکھنی ہے، اٹس انف، صرف کا کام ختم۔ ہم نے اور اس سے کیا لینا بیچاری صرف سے، یہ ہمارے اتنے کام نہیں آنے والی۔ اگلا صیغہ تھا ہمارا اتقو، یہ تھوڑا سا پریشان کرے گا نا، اتقو، یہاں تشدید ہے، اس کو کھولنے لگے، اب اتقو، اتقو وزن چڑھا کے دیکھیں کون سا بنتا ہے، اتقو، اتقو بناتے بناتے تھک جائیں گے، کہیں نہ کہیں کوئی حرف اس کا غائب ہے، کہاں غائب ہے، کہاں غائب ہے جی۔ یہ اتقو، اتقیو، اتقیو پہ لے جاتے ہیں ہم اس کو، اتقیو، اجتانبو کے وزن پہ گیا ہے یہ، ہاں جی، اجتانبو، یہ اصل پہ صرف گیا، میں نے کوئی قاعدے نہیں ابھی پڑھے، کوئی قاعدے نہیں پڑھے، ہم صرف اس صیغے کی اصل پہ گئے ہیں اور اتنا ہی کام تھا ڈکشنری میں۔ اب ہمیں صرف اپنے یہاں سے ڈکشنری تک پہنچنا ہے، اٹس انف، صرف کا کام ختم۔ یہ الجھنے والی جگہ نہیں ہے صرف ہماری۔ ہاں اگر کوئی ماہر بننا چاہتا ہے، اس کے یہ کلیئر ہیں، تو اس کے بعد وہ مہارت کے لیے پھر پڑھتا چلا جائے تو فن ایک اپنی گہرائی رکھتا ہے، اس کے سمندر میں جتنے غوطے لگائیں گے موتی ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتقیو، اب یہاں پر کیا تبدیلیاں آئی تھی، یہ تا ہے، یہ یا ہے، یہ دو یہاں پر مدغم تھے، ادغام تھا، یہ جو تا ہے آپ بولیں گے یہ واو تھا، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ آپ کا وہ والا سبق بول رہا ہے جو آپ نے کہیں صرف میں اولا کی کتاب میں پڑھا تھا، آپ نہیں بول رہے محترم۔ یہ تا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے یہ والا لفظ لیا نا تو اس کا آپ کو یاد ہے واو، لیکن اسی وزن کا سیم اسی طرح کا صیغہ آپ کے سامنے آئے گا اور اس کا تا بھی ہو سکتا ہے، اس کا واو بھی ہو سکتا ہے اور اس کا یا بھی ہو سکتا ہے، اس کا واو ہے، ٹھیک ہو گئی۔ یہ جو افتعال باب ہوتا ہے اجتناب والا، اس میں جو تا آ رہی ہوتی ہے اس میں تین آپشن آتے ہیں، تا، واو، یا، ٹھیک ہو گئی بات۔ تینوں آپشن آپ کو یوز کرنے پڑیں گے، یعنی میں آپ کو اور آسان کر کے بولوں، یہی لفظ لکھا ہو، آپ ترجمہ کرتے کرتے تھک جائیں اور اجتناب والا معنی نہ آ رہا ہو، تقوی والا معنی نہ بیٹھ رہا ہو، تو ایک دفعہ آپ کو یہاں پہ ڈکشنری اٹھا لینی چاہیے، ہو سکتا ہے یائی سے اس کا معنی الگ ہو، یا ہو سکتا ہے تا کے ساتھ اس کا معنی کچھ اور ہو اور جہاں اب پڑھ رہے ہیں وہاں تا والا مادہ موجود ہو، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا یہ بھی یا ہے، تو یہ قاعدہ لگتا ہے، اب قاعدہ لگے گا تو چینج کریں گے، نہیں بغیر قاعدے کے بھی آپ اس کو وزن پہ نکال کے لائے تو اللہ نے چاہا آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ اصل پہ پہنچ گئے۔ اب اتنی ساری پریکٹس کے بعد اب سیدھے اور بھی پریکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو آگے چلے گی، یہ ذمہ داری اب آپ کی رہی۔ میرے طلبہ آج جتنے میرے ساتھ موجود ہیں، کوشش کیجئے کہ یہ والا طریقہ کار، یہ صرف میں کھلے لفظوں میں آپ سے عرض کروں، صرف کا اتنا ہی مطلب ہے، اگر صرف آپ کو اتنی جگہ تک پہنچا دیتی ہے تو میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو صرف آتی ہے۔ ہاں اگر آپ اتنے پر بھی نہیں پہنچتے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے، لیکن آپ پہنچتے کیوں نہیں؟ یہ کام پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے، پریکٹس والے لوگوں کا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں آتا تو یہ صرف آپ کی سمجھ کا قصور ہے، آپ کرنا شروع کریں تو آپ کے یہ وزن نکلتے جائیں گے، لفظ کھلیں گے، کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ کھلے گا، وہ کھلے گا لفظ آٹومیٹکلی۔ یہ تشدید لگا تھا تو اب یہ کوئی بندہ بولے مجھ سے کھلتا نہیں تو غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو بس ایسے کر کے کھول دینا، ایسے کر کے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔
قوانین صرف پر تھوڑی سی بات کرنی تھی. اچھا ایک کل کے جو میں نے سبق دیا تھا اس میں ایک اور پوائنٹ تھا ہمارا, آخری بات ہم نے کی تھی کہ صیغے میں واوی یائی یا محموز ہونے کا جو پتہ چلے گا اس کے لیے کچھ قوانین ہیں یا ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلے گا. تو طلبہ بڑی مرضی سے لکھتے رہے, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا. تو میری نظر میں اس کا تعین ڈکشنری ہی کرتی ہے. ٹپس مختلف تجربہ کار لوگ اپنے اپنے بیان کر دیتے ہیں کہ واوی کی یہ پہچان ہو سکتی ہے, یائی کی یہ ہو سکتی ہے, یا جزوی صیغوں میں تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے, لیکن کلیتاً یہ کسی کو نہیں پتا چلتا کہ یہ واوی ہے یا یائی ہے. میں نے عرض کیا نا یہ لفظ ہے جی یوقنون, ڈکشنری دیکھے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ یا تھا. حمزہ کا بھی آپشن ہے, واو کا بھی آپشن ہے, اور یا کا بھی آپشن ہے. اعوذ کا صیغہ رہ گیا. اعوذ آسان تھا اس لیے میں نے کہا اگلا تھوڑا سا ٹاپک چھیڑیں. اعوذ واپس ہی پلٹانا ہے نا اس کو. اعوذ, آپ کو صرف اس کی حرکتیں تبدیل کرنی تھی تو اعوذ پہ چلے جانا تھا آپ نے. اعوذ پہ جاتے تو یہ انصرو وزن نکل آتا, آپ سیدھا سیدھا ڈکشنری تک پہنچ چکے ہوتے. یہ صحیح کا وزن ہے نصر انصرو باب سے. اب رہ جاتے ہیں صرف کے قوانین کتنے یاد کرنے چاہیے. وہ کہا جاتا ہے اتنے قوانین ہیں, محموز کے الگ ہیں 12-15, پھر مثال کے ہیں, پھر اجوف کے ہیں, پھر ناقص کے ہیں, پھر مرکبات کے بھی ہیں, اور اللہ پہ رحم کرے مضاعف کے بھی ہیں, افتعال, اور وہ تو افتعال تفاعل اور تفاعل کے جو خاص قوانین ہیں وہ بھی ہیں. یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے, تعلیلات پہ کتابیں بھری پڑی ہیں. صحیح کے وزن سے یہی مراد تھی محترم کہ اس لفظ کو آپ ایسے وزن پہ چڑھا دیں جو صحیح کی گردانیں آپ نے کی ہیں, آپ کی وہ گردان کا وزن سیم ہو جائے. یقیمون کو آپ لے گئے یقیمون, تو یہ یکریمون کا وزن بنا تھا, صحیح گردان کا وزن بنا تھا جو صحیح کی گردانیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جس کو صحیح کی گردانیں آتی ہوں, معللات کو اگر ان گردانوں کے وزن پہ اگر یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو صرف اوکے ہے اس کی. آپ بھی اسے مان لیں, تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. 16 کلاسوں کے دوران اگر آپ کی پریکٹس کمپلیٹ ہو جائے گی تو اللہ اللہ. قوانین کی بات چل رہی تھی. ہاں جی, تو قوانین کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کتابیں بھری پڑی ہیں, تعلیلات پر بھی کتابیں بھری پڑی ہیں, اور تعلیلات بہت سارے علماء نے کی. علم صرف ایک فن ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن تجربات کی روشنی میں جس سمارٹ دور میں ہم آ چکے ہیں ہمیں انداز میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو میری نظر میں جو تبدیلی آنی چاہیے, اتنے قوانین کی بجائے چند وہ موٹے قوانین طلباء کے ذہنوں میں راسخ ہو جانے چاہیے جو ان کو پہلے سے ہی آتے ہوتے ہیں. پہلی بات, اس کو کہہ لیں پہلا قانون. یہ نوٹ کرتے جائیے گا آپ لوگ, چھوڑ دیں گے تو بہت کچھ رہ جائے گا. یہ پہلا قانون, واو یا اور حمزہ ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل جاتے ہیں. واو یا اور حمزہ ما قبل حرف کے مطابق ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل جاتے ہیں. واو سے پیچھے زیر آ جائے تو اس نے یا سے بدل جانا ہے, یا سے پیچھے پیش آ جائے تو واو سے بدل جائے گی, حمزہ سے پیچھے پیش آ جائے تو یہ بھی واو سے بدل جاتا ہے, حمزہ سے پیچھے زیر آ جائے تو یہ یا سے بدل جاتا ہے, زبر آ جائیں تو تینوں ہی الف سے بدل جاتے ہیں. یہ ایک موٹا سا قانون ہے, مثال میں بھی لگائیں, اجوف میں بھی لگائیں, ناقص میں بھی لگائیں, اور اللہ پہ رحم کرے آپ محموز میں بھی لگا لیں. ٹھیک ہو گئی, لیکن قانون نہیں لگانا آپ نے. یہ میں نے بتایا اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو یہ قاعدہ یاد ہو, اس لیے بتایا ہے کہ جہاں پر
مدہ بن رہا ہو، واو مدہ یا الف مدہ، وہاں آپ کے پاس یہ تین آپشن ہوتے ہیں، واو، یا اور حمزہ کا۔ وہ مدہ واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، اور حمزہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، دوسری بات، حرف علت ہو یا دو ہم جنس حرف ہو، ہم جنس سمجھتے ہیں، ایک جیسے دو حرف علت یا دو ہم جنس حرف متحرک، اور ان کا ماقبل ساکن ہو، تو کیا کریں گے؟ آپ کو تو آتا ہی ہے، ماقبل ساکن ہو، ان کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے اعوذ میں کیا تھا نا یہ والا، اعوذ میں یہی والا کیا تھا نا آپ نے، حرف علت ہو یا دو ہم جنس حرف ہو مضاف متحرک ہو، تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دیں۔ اب دینے کے بعد اگلا کیا ہوگا، پھر وہ آگے کہیں جو بھی صورتحال بنے گی وہ بنا لیں گے، لیکن ایک یہ کام ہے، یہ قاعدہ سا بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی قاعدے کے طور پر نہیں، اس لیے یاد کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو وزن تھوڑا سا تبدیل کرنے میں، جیسے اعوذ آیا تو اعوذ کا وزن اب ہم نے چڑھانا ہے، تو ہم یہ چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی حرف علت ساکن ہے اور اس کے پیچھے متحرک آ رہا ہے جو اصل میں حرکت حرف علت پر تھی، یعنی اعوذ تھا، یوں نا۔ میں اس لیے نہیں قاعدے پڑھا رہا کہ آپ کو یہ پتا چلے یہ حرکت پیچھے دیتے ہیں، پیچھے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، پیچھے دی ہوئی ہے کسی نے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو جسٹ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ حرکت کہاں سے آئی ہے، ادھر سے تو نہیں آئی، یہ کام تھا آپ کا۔ امید ہے یہ بات بھی ذہن میں آ گئی ہوگی، بیٹھ گئی ہوگی کہ ہمیں حرکت پیچھے دینی نہیں ہوتی، ہم تعریب نہیں کرتے نا، مجبوری ہے ہماری، ہم فرسٹ اسٹیپ پہ ہی ابھی گھوم رہے ہیں درس نظامی والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرکت ہم نے پیچھے دی نہیں، کسی نے دے دی تھی، ہم نے تو خالی اس کو چیک کیا کیسے دی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، دو قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ، اجتماع ساکنین سے حرف علت کلٹی ہو جاتا ہے، یہ تو بڑا مشہور ہے بھائی۔ اجتماع ساکنین سے، یعنی دو ساکن جب جمع ہو جائے، دو ساکنین کا اجتماع ہو جائے، جیسے سوکنین کا اجتماع ہوتا ہے ایسے ساکنین کا بھی ہوتا ہے، تو دو ساکنین کا اجتماع ہو تو یہ نہیں رہ سکتے اکٹھے، تو ان میں سے ایک کو گرانا پڑتا ہے، وہ جو گرتا ہے وہ بیچارہ حرف علت ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ نمبر 4، افتعال اور تفاعل اور تفاعل، تین باب۔ ان میں اس فا کی جگہ پر جو واو یا ہوتا ہے وہ تا سے بدل جاتا ہے، اس لیے نہیں بتایا آپ کو کہ آپ بدلیں گے، آپ کے سامنے بدلا ہوا آئے گا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس باب میں اگر ہمارے پاس یہاں دو تائیں ہو جائیں، جیسے ہمارا ابھی ہوا نا متقون میں، اتقو میں دو تائیں ہو گئی، تو دو تا ہو جائیں تو اب ادھر نہیں زور لگانا ہوتا کہ قاعدے میں کیا لکھا ہے، بس اتنی سی ہمت کرنی ہوتی ہے کہ اس تا کے ڈکشنری اٹھا کے چیک کر لینا ہوتا ہے کہ یہ واو ہے یا تا اپنی ہے اس کی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یعنی اس فا کی جگہ پر جو تا بن رہا ہو، یعنی آپ نے وزن کھولا تو یہاں دو تائیں جمع ہو گئی، ایک افتعال کی تا اور ایک دوسری تا آ گئی،
یہ والا وزن کھولا تو بھی ایک یہ والی تا ہو گئی، ایک یہ والی تا ہو گئی، یہ والا وزن کھولا تو بھی دو تائیں جمع ہو گئی. تو یہ دو تائیں جب آئی ہیں تو فوراً دماغ کی بتی جل جانی چاہیے کہ یہ دو تائیں نہیں جمع ہو سکتی، سوری ہو سکتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پر واو ہو یا ہو. تو فوراً ڈکشنری کھول کے کنفرم کر لینا چاہیے کہ یہ لفظ واو ہے یا یہ تا ہی ہے. ٹھیک ہو گئی؟ افتعال والا قاعدہ دوبارہ بتائیں جی. افتعال، تفاعل اور تفاعل، ان تینوں میں جو فا کلمہ ہے اس میں اگر واو یا ہو تو اس کو تا سے بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ وہ بدل جاتا ہے تا سے. اب جب آپ کے سامنے کوئی لفظ آئے، یعنی آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آئے، مثال کے طور پر ابھی ہم نے پڑھا تھا اتقو، اب یہ دو تا ہے نا، آپ نے اس کو کھولا تو یہ یوں بنا. تو یہ جو دو تا آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں، یہاں آپ کو صرف اپنے ذہن کو روشن کرنا ہے کہ بھائی دو تا نہیں، یہ تا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی ہو سکتا ہے. صرف کا یہ کام ہوتا ہے، جو ہم یاد کرتے ہیں وہ پیپر دینے کے لیے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہوگی. قوانین میں اگر اتنے قوانین یاد کر لیے جائیں تو کفایت کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک قاعدہ اور بتانا ہے آپ کو، وہ بھی آپ کے بڑے کام آئے گا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم صیغے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے پاس واو جمع کے ساتھ واو مدہ بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ متقین، کل مجھ سے پوچھا نا کسی نے متقون، یہ دیکھیں یہ بنا ہے واو مدہ، اور کبھی کبھی یہیں پر واو لین بن جاتا ہے. یہاں کبھی کبھی واو مدہ بنتا ہے اور کبھی کبھی واو لین بن جاتا ہے. جیسے یوں کہہ لیں وقا، وقایا، وقاؤ، یہ جمع کا صیغہ بنتا ہے وقاؤ. ٹھیک ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ ناقص میں جا کے کہانی ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ ہم جب صیغہ پڑھیں گے، اس کو کھولیں گے نا، تو یہاں پر کوئی حرف علت نکلے گا. یہاں پر جو حرف علت نکلے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو نکلنا ہے اور جو یہاں پر نکلنا ہے، یہ جو بھی حرف علت نکلے، واو نکلے یا نکلے، جو بھی نکلے، یہاں والا مکسور ہونا ہے. سوری، یہ لفظ بننا تھا متقیون، یہ یوں ہونا تھا. یہ والی حرکت ما قبل گئی ہے تو واو مدہ بنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم نے اس کو صرف کھول کے لکھا ہے متقیون، مجتنبون. ٹھیک ہے، متقیون، یسترون، یستریون. یہ واو مدہ آنے کا مطلب تقریباً یہ ہوتا ہے ناقص میں کہ اس کو آپ ما قبل کسرہ کے وزن کے ساتھ پڑھ دیں. یسترون، یستریون. ٹھیک ہے، تو یہ یوں ہوتا ہے یستریون. ٹھیک ہے، تو یہ یا ہوتا ہے مضموم ما قبل مکسور. اچھا، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر واو ہو یا ہو، اس کا ما قبل مفتوح ہی رہتا ہے. یہاں پیچھے والی چینجنگ نہیں ہوتی. یہ والا حرف علت الف سے بدلتا ہے اور الف اجتماع ساکنین سے کلٹی ہو جاتا ہے. یعنی اس حرف علت کے ما قبل فتح ہوتا ہے تو یہ لین بن جاتا ہے، اس کے ما قبل کسرہ ہوتا ہے تو واو مدہ. اچھا، دمہ ہو تو بھی واو مدہ، دمہ اور کسرہ دونوں میں واو مدہ کی صورت بنتی ہے. یدعون میں بھی یہ واو مدہ بنتی ہے. تو بس یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ناقص کے قوانین میں واو کلمے کے آخر میں آتی ہے، سوری یا کلمے کے آخر میں آتی ہے واو جمع سے پہلے، تو واو مضموم ہوتی ہے، ما قبل مکسور ہوتی ہے، تو واو کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں، واو اجتماع ساکنین سے کلٹی ہو جاتی ہے. فا ہمیشہ واو یا ہوگا،
فا ہمیشہ واو یا یا ہوگا. اب مجھے یہ یوں یاد نہیں ہے کہ یہ وجوبی قاعدہ ہے کہ جوازی، کیونکہ مجھے لگانا نہیں ہوتا، میرے پاس لگا لگایا سیگا نکلتا ہے. آپ کو بھی میں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ لگانا واجب ہے کہ نہیں، اس کی بحث میں تو پڑھنا ہی نہیں نا. آپ کو تو لفظ آیا آپ کے سامنے اور آپ نے اس لفظ کو صرف اپنی اصل پہ پہنچانا ہے، آپ کو تبدیل کرنا نہیں. ہاں جب دو تا آئیں گے تو یہ بتی جلے گی کہ تا یا واو، تینوں آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ان تینوں جگہوں سے ڈکشنری کو چیک کریں گے، پھر ترجمہ درست بیٹھے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ترکیب کرنا بھی سکھائیں. یہ ترکیب کی ہی مبادیات ہیں، کیونکہ ترکیب سے پہلے تحلیل ہوتی ہے. میرے رب نے چاہا ترکیب تو میں نے شروع کر ہی دینی ہے. ترکیب میں بھی آپ سوچیں گے کہ کیا ہوتا ہے. وقعو والا قاعدہ، یہ یہاں پر الف تھا، وقع یو تھا. دیکھیں یہ یوں تھا، وقع یو. اب یہ وقع یو میں وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، الف سے بدل جاتا ہے، واو یا اور حمزہ کو الف سے بدل دیتے ہیں ما قبل حرف کے مطابق، حرکت کے مطابق. یہ بدلے گا الف سے. آپ کو نہیں بدلنا تھا، آپ نے بدلا. اب یہ دو ساکن جمع ہوئے، اجتماع ساکنین سے گیا تو یہ بنا وقع. تو یہ وہ مقام ہوتے ہیں جہاں ہمیں توجہ کرنی ہوتی ہے. اگر ان مقامات پہ ہم توجہ کر لیں تو مجھے امید ہے کہ صرف میں ہم کفایت کر جاتے ہیں. میں خلاصے کے طور پر آخری 2 منٹ میں بات کروں، پھر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. صرف میں اگر صحیح کے ابواب جو کل میں نے عرض کیے تھے کثیر الاستعمال، اگر ان ابواب کا استحضار ہو، وہ لفظ زبان پر درست جاری ہوں، تو ان کی روشنی میں طلبہ بآسانی اپنی عبارت درست کر سکتے ہیں. ان کو قوانین آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، تعلیلات کرنی آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، اس سے بحث نہیں پڑتی. اگر اس عنوان پر جو آج میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ صیغے کو واپس اپنی جگہ کی طرف کھول دیں، اگر یہ پریکٹس ان کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کا صرف کا چیپٹر مکمل سمجھا جاتا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. 9:02 ہوئے ہیں. میں دوبارہ ایک لنک آپ کو سینڈ کرتا ہوں گروپ میں، اسی کے تھرو دوبارہ جوائن ہو جائیے گا. تو دوبارہ ہم مرکب توصیفی اور اضافی کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. فی امان اللہ.